السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود کاشا خان. لائف از دا نیم آف اپس اینڈ ڈاؤن، جہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنے اوپر نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں، جنہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میس کریٹ کر دیتی ہیں. آپ کی پرسنل لائف بھی، آپ کی پروفیشنل لائف بھی، اور آپ کی ورک پلیس لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ حادثات زندگی میں ایسے بھی ہو جاتے ہیں. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس افرا سید موجود ہیں، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ہیل کیسے کر سکتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لائف کیونکہ آج کل اسٹریسر اتنے زیادہ ہو گئی ہیں، اور اگر میں بات کروں تو ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی اسٹریسر، چاہے وہ ورک پلیس ہو، پرسنل لائف ہو، پروفیشنل لائف ہو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہے. بٹ کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائف ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور یعنی آپ مہینے 2 مہینے بہت سارا ٹائم آپ اس میں انویسٹ کر دیتے ہو، لیکن وہ نہیں ہیل ہو پاتے ہیں. ایسے کون سے ٹراماز ہیں، یا ایسی کون سی ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹراماز ہے، جن کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیسکلی ہمیں ہر ٹرامے سے نکلنے کے لیے ہیل ہونا ہی پڑتا ہے، آئدر دی انسیڈنٹ بڑا ہو یا کوئی چھوٹی بات ہو. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ بیسکلی جب ہمیں کوئی بھی کوئی لاس آف لوڈ ونس، یا ہماری ڈیورس ہو جاتی ہے، یا ہماری کوئی چیٹ کر رہا ہے، یا ہمیں کسی اس فیز میں ہمیں کسی بھی طریقے سے کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، چاہے اپنوں سے یا چاہے باہر سے یا ورک پلیس میں، جو چیز ہم جس چیز میں جاتے ہیں دیٹ از دا گریف. ٹھیک ہے. تو اسٹیجز کی گریف کی ایکچولی 7 اسٹیجز ہیں. فرسٹ اسٹیج آف گریف ہوتی ہے وچ از شاک. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی دکھ ملا ہے اور ہم ایک شاک میں چلے گئے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ڈینائل فیز، کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ڈینائل میں چلا جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا جو بھی ہے ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے اینگر. ہمارے اندر غصہ آتا ہے، ہمارے اندر چچڑا پن آ جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے. پھر ہمارے اندر آ جاتی ہے بارگیننگ، کہ ہم کہتے ہیں یار چلو یہ دکھ مل گیا ہے، ہمیں شوق مل گیا ہے، ایک تکلیف مل گئی ہے، تو چلو ہم اس بندے کے پاس جا کے، کنسرن بندے کے پاس جا کے ہم بارگیننگ کرتے ہیں، ایز ان کہ یار چلو جو بھی وی اسٹارٹ بارگیننگ اباؤٹ آر پرابلم. بارگیننگ کے بعد جو ہمارے پاس اسٹیج آتی ہے دیٹ از دا ڈپریشن. جب ہماری بارگیننگ بھی کام نہیں آ رہی ہوتی، جب منت سماجت بھی کام نہیں آ رہا ہوتا، جب دکھ بھی کام نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم ایک بارگیننگ کے بعد ہم ڈپریشن کے فیز میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے آپ میں ابزارب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہمارے سراؤنڈنگس میں کیا ہو رہا ہے. دا نیکسٹ تھنگ کمز دیٹ از دی ایکسیپٹنس اینڈ دین دا ریکنسٹرکشن. ایکسیپٹنس میں ہم اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم نے ڈپریشن سے باہر نکلنے کے بعد ود دا ہیلپ آف اے تھراپسٹ پھر ہم اس ڈپریشن سے باہر نکلتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس پرابلم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ابھی یہ پرابلم تو کہیں نہیں جا رہا ہے. تو پھر ہم کس میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے فیز میں چلے جاتے ہیں. دیٹ از ویئر آر ہیلنگ اسٹارٹس. اوکے، سو آپ نے ابھی کہا کہ تھراپسٹ کی ہیلپ کے ساتھ، بٹ دیر آر سو مینی پیپل جو کہ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ آپ کو کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس ٹائم پہ جو ٹراما ہے وہ کتنی ڈینجرس ایک فیز ہے، وہ اس کی شکل اختیار کر سکتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا، بہت زیادہ، اور بڑی تکلیف دہ ان چیز میں انسان چلا جاتا ہے، اور وہاں سے باہر نکلنے کے لیے یو نیڈ اے مینٹور. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں آپ پھنس گئے ہو، کسی بھی، آپ کو لائف میں ایک مینٹر چاہیے ہی چاہیے. اف یو ہیو اے مینٹور تو آپ لائف میں کسی بھی حد تک پہنچ سکتے ہو. تو ایک سائیکولوجیکلی ڈیمیج جو بندہ ہے، ہی نیڈز اے مینٹور ان ہز لائف. اب ایک بندہ جس کو ٹرامے میں وہ جا چکا ہے، تو ایک تھراپسٹ اور اے لوڈ ونس یہ سوشل سپورٹ اس کو ملے گا، تو تبھی وہ اس چیز سے باہر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈو یو تھنک کہ جو لوگ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کوپ نہیں کر پاتے، یا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی ٹراما کو، کسی بھی سویئر ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کو کوپ کرنے کے لیے؟ وٹ ڈو یو تھنک کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں، ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ایموشنل ویل بینگ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے.
اگر آپ ایک ٹراما میں ہیں تو یو آر ناٹ ایموشنلی ہیلدی پرسن بیکاز یو آر ان دیٹ فیز آف یور لائف. وہاں سے آپ کو نکلنے کے لیے وچ از مور امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے ہیل کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خود کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بنائیں. ایک میں بہت اچھی بک پڑھی تھی وچ از دی آرٹ آف بینگ الون. اچھا, اس میں انہوں نے اتنا پیارا لکھا ہوا تھا کہ اف یو آر الون, if you are on your own, it's a good news. What's the best news is that you are on your own. ٹھیک ہے, کہ جب آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں, جب آپ سالیٹیوڈ میں ہوتے ہیں, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ ایک کنیکشن بناتے ہیں. جب آپ اپنے ساتھ ایک یو ڈونٹ, آپ دوسرے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ دے ول کم اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو. یو ہیو ٹو بی یور اون ہیلپ. ٹھیک ہے, آپ کو خود اس چیز سے نکلنا ہے, آپ کو خود اس چیز سے باہر آنا ہے, آپ کو خود اپنے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانا ہے, اور وہ تنہائی میں ہی, سالیٹیوڈ میں ہی رہ کر وہ بنتا ہے. اچھا, بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی بات کو ایکسپریس کرنے میں. سو اس کے لیے جو لوگ بعض, اگر ڈپریشن کی بات کریں, ٹھیک ہے, سو کمرے میں بند ہو جانا, آئسولیٹ ہو جانا, اور اس کے بعد کھانا پینا, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ٹوٹلی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو اس سچویشن میں ایک پرسن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے ہیل کیسے ہونا ہے, مطلب وہ نکلے کیسے. سو اس کے لیے اب تھراپسٹ کے پاس بھی نہیں جائے گا. سب سے پہلے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ وہ بیمار ہے یا اس کو ضرورت ہے اس چیز کی, ٹھیک ہے. تو سیلف کیئر کس طرح سے کی جا سکتی ہے سب سے پہلے؟ اچھا دیکھیں, جب آپ آبویسلی, ٹھیک ہے, دیر آر اے لاٹ آف پیپل, بہت سے لوگ ہیں جو باہر نہیں نکلتے, جو باہر نکل کے اپنا پرابلم نہیں بتاتے, جو شیئر نہیں کرتے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک میں نے بک کا نام لیا تھا دا آرٹ آف بینگ الون. ٹھیک ہے, تنہائی میں رہ کر جو آپ اپنی ہیلنگ کرتے ہو وہ آپ لوگوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہو. جو آپ سیلف ریفلیکٹ اپنے آپ پہ اکیلے میں کرتے ہو بیٹھ کر, وہ آپ لوگوں میں ہجوم میں نہیں کر سکتے. کیوں کہتے ہیں کہ تہجد میں آپ کی میکسیمم دعائیں قبول ہوتی ہیں, کہ تہجد میں آپ کا کنیکشن اللہ سے بنتا ہے, یا سب سے زیادہ کوئی پاورفل دعا آپ کی قبول ہو رہی ہے, میسج آپ دے رہے ہیں, وہ تہجد ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیٹ از تنہائی, سب سو رہے ہیں, اونلی یو آر اپ, اور آپ نے اللہ سے ایک رشتہ قائم کیا اپنا, اور آپ اٹھ رہے ہو. تو یس, سوشل سپورٹ از امپورٹنٹ, بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ از یور کنیکشن ود یور سیلف. اور یہ آپ کو اپنے, جو لوگ اس پروسیس میں چل رہے ہوتے ہیں, میں انہیں یہ بتاؤں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. ہیلنگ از ناٹ این اوور نائٹ پروسیس کہ آج مجھے اس چیز سے تکلیف ملی ہے اور صبح میں جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا. اٹ از ناٹ لائک دس. اٹ از اے جرنی, it is a roller coaster ride. Some days are going to be extremely good, some days are going to be extremely low, and you have to embrace every step. Take baby steps, چھوٹے قدم اٹھائیں اپنی ہیلنگ جرنی میں, تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں. میں ایک بڑی پیاری بات پڑھی تھی, ایک بک ہے, اس کا نام ہے خدا تک. تو اس میں بڑی پیاری ایک بات تھی کہ تو وہ شخص جو ہے, طوفان آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو شخص ہے وہ طوفان سے گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹ گیا. ہی ڈڈ ناٹ رن اوے. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک چھوٹا قدم بڑھایا ہے. ہی از جسٹ موونگ ٹورڈس دا طوفان, جو اسٹارم جو بھی ہے, تو وہ گھبرایا نہیں ہے, وہ چل رہا ہے اس کی طرف. دس از دا توکل, دس از دا فیتھ, دس از دا پروسیس آف ہیلنگ, دیٹ یو کیپ موونگ, یو ڈونٹ اسٹاپ, یو ورک آن یور سیلف, اور آپ چلتے جائیں, بڑھتے رہیں, آپ رک نہ جائیں, آپ اپنے قدم روک نہ جائیں. اچھا, یہ ساری چیزوں میں آپ بات کر رہی ہیں کہ سیلف جو انالیسز ہے وڈ بی دا بیسٹ تھنگ, لیکن اب اس ٹائم پہ اگر میں بات کروں کہ کسی کو ایک ٹراما ہے یا وہ تکلیف یا اذیت میں ہے, اس ٹائم تو وہ بہت مشکل ہے نا اس کے لیے یہ جاننا کہ اس کو کیا چاہیے, اس کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیس کیا ہے. اس ٹائم پہ اگر وہ اکیلا بھی ہے, نو ڈاؤٹ کہ آپ کی سیلف انالیسز جو ہے وہ اکیلے میں ہی ہونی ہے, بٹ دا تھنگ از کہ وہ اس ٹائم اس کو تو اپنی ذات بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اس کو تو اپنی ذات سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اس ٹائم پتہ نہیں کتنے گلٹ اور گریف اور وہ سارا ٹائم اس کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ سیلف انالیسس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں, کیا ٹپس ہیں جو ہونی چاہیے؟ اچھا, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی والی بات تھی کہ جب آپ اس چیز میں ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو فوراً نہیں نکال سکتے, اور جیسے میں نے کہا اٹس اے پروسیس. ٹھیک ہے, جب ابھی میں نے آپ کو 7 stages آف گریف بتائی تھیں, اور بندہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک دن چلا گیا, ڈینائل میں چلا گیا ہے, پھر بندہ اینگر میں آ گیا, پھر نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس ایئرس. گریف کی جو اسٹیجز ہیں, اٹ ٹیک ایئرس ٹو ریچ ٹو دا پوائنٹ آف ایکسیپٹینس, ریچ ٹو دا پوائنٹ آف ریکنسٹرکشن. تو جب آپ وہاں تک آتے ہو, ایکسیپٹنس تک آپ آتے ہو,
تو آپ ایک بہت لمبا سفر طے کر کے آپ ایکسیپٹنس تک پہنچ رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ ڈینائل سے بھی نکلے ہو, آپ کو غصہ بھی آیا ہے, آپ نے منت سماجت بھی کی ہے, آپ ڈپریشن میں بھی چلے گئے, اپنا آپ کو نفرت بھی ہونے لگ گئی تھی ایک فیز میں, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہو. اٹس اے تھاٹ, بیسکلی اٹس اے تھاٹ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ کہ دس از دا پوائنٹ, یو آر انف آف بینگ اے وکٹم. ٹھیک ہے, انف آف سب کی سمپتیز لینا بس. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ جہاں پہ آپ یہ ریئلائز کرتے ہو کہ اب کتنا ہی لوگ ساتھ دے دیں گے, یار اپنے بھی 4 دن بیٹھ کے روتے ہیں. Exactly. اس کے بعد کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا. So it is just you. What message I want to give to everyone who is listening to me right now is it is just you left with yourself. ٹھیک ہے, please do read The Art of Being Alone book. It's a very interesting book جس میں آپ you realize even we have قرآن پاک. ٹھیک ہے, it is a complete code of life. اور جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے تو یہ آپ ریئلائز کرتے ہو کہ it is just you and Allah with you. اور وہی آپ کے ساتھ آپ کی ہیلنگ جرنی میں ہوتے ہیں. All we have to do is to make a connection with that supreme power. تو پھر آپ کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں سارے. So do you think time heals a wound? Yeah, it does. میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی بڑے مزے کی, I cannot explain it right now, پر اس میں ایک کلاک میں ایک نڈل چل رہی ہے اور اس میں انہوں نے ریت ڈالی ہوئی ہے, اور ریت ایک جگہ سے نا جو ریت ہے وہ انہوں نے اٹھا لی تھی, تو دا نڈل کیپس ریوالونگ. تو آہستہ آہستہ وہ جو ریت جہاں سے اٹھائی ہوئی ہے اٹ کیپس فلنگ ود ٹائم. سمجھ رہے ہیں, ٹو میک اے کمپلیٹ سرکل وہ آہستہ آہستہ فل ہو رہا ہے. تو دس از ہاؤ اٹ ٹیکس ٹائم. ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں, ہیلنگ ریکوائرز ٹائم. اٹ از ناٹ اے اوور نائٹ پروسیجر. لیکن لوگوں کو اس ٹائم اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی اذیت میں ہوتی ہیں کہ وہ اس ٹائم وہ جو ٹائم ان کا ہوتا ہے نا, وہ ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے, وہ ان کے لیے بڑا پینفل ہو جاتا ہے. دیکھیں, اسی لیے تو اللہ نے صبر کا کہا ہے نا. ٹھیک ہے, کہ وٹ از مائی فیوریٹ پارٹ آف psychology is relating psychology with Islam. ٹھیک ہے, and it gives you the peace of mind and heart. ٹھیک ہے, when you reach to a certain point in your life کہ جب آپ کو کسی کام کرنے میں کوئی آپ کو دل کو سکون مل رہا ہے. ٹھیک ہے, where you reach your point where you are at peace. ٹھیک ہے, تو that is where you take stand for yourself. جہاں پر بھی کسی فیز میں آف لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یار اب ناؤ دس تھنگ, یہاں پہ مجھے پہنچنا ہے, یہاں پہ میرے لیے یہ چیز ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے اس چیز کرنے میں اچھا لگ رہا ہے, خوشی ملی اور میرے دل کو سکون مل رہا ہے, تو آپ وہ اس چیز کو کرتے ہو, پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو. اچھا, لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کوئی پرسن جو ٹراما میں ہے یا کچھ بھی ایسا ٹرامیٹک ایکسپیرینس کر رہا ہے, سو کیا اسٹیپس ہونی چاہیے سو دیٹ کہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے تھراپسٹ تک پہنچنا وہ ایک لاسٹ اسٹیپ ہے نا, وہ اپنے آپ کو کنونس کرنا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو ولنگ کرنا ہے, اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے کہ یس دیر از سم تھنگ جو آپ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے, اور یو نیڈ ہیلپ یا یو نیڈ ٹو بی کنسلٹ. مطلب اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا اپنے آپ کو جب تک آپ نے کنونس نہیں کرنا, آپ اسٹیپ آگے نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو وہ پروسیس اور وہ جرنی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اس میں کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, وٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ اچھا, یو have a trauma in your life. دکھ مل گیا, grief مل گیا, now you in that phase. Give yourself time. میں بہت پیاری کوٹیشن پڑھی تھی that just go right through that problem. Go in that problem. ٹھیک ہے, اس پرابلم میں جا کے اس کو امبریس کرو کہ ٹھیک ہے, دس از دکھ ہو رہا ہے ہونے دو, تکلیف ہو رہی ہے ہونے دو, دل ٹوٹ رہا ہے ٹوٹنے دو, رونا ہے رو, ایموشنز آ رہے ہیں آئیں, اینگر آ رہا ہے کرو. ٹھیک ہے, ایموشنز کو سپریس نہیں کرو, چیزیں کرو, ہر چیز وینٹ آؤٹ کرو. وینٹنگ آؤٹ از ویری امپورٹنٹ, آئدر ود یور لوڈ ونس, ود اللہ, اللہ کے ساتھ وینٹ آؤٹ کرنا از دا بیسٹ تھنگ. رائٹ اے ڈائری, رائٹ آل دا تھنگس دیٹ ٹریگر یو وین یو اسٹارٹ. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, اٹ آل اسٹارٹس ود ان یور سیلف, اٹس جسٹ ان یور مائنڈ. کہ جب آپ کہتے ہو کہ یار بس اب میں نے نا یہ میری ہیلنگ جرنی ہے اور میں نے اپنے آپ کو ہیل کرنا, میں نے اپنے آپ کو اس فیز سے نکالنا ہے باہر. جسٹ اینڈ آف بینگ دس وکٹم پارٹی, ون ہو از بیئرنگ ایوری تھنگ, جسٹ اینڈ آف اٹ. تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہو, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اف یو ریکوائر ہیلپ, سائیکالوجسٹ آؤٹ دیئر آر اوور دیئر, دے آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. بٹ جو بھی ہے, آئدر یو آر فیملی ممبر, کیونکہ سم ٹائمس فیملی میں بھی ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو بہت وائز مشورے دیتا ہے, جو آپ کو بہت وائز ڈیسیجنس دیتا ہے. ایون اف یو کی ناٹ ریچ ٹو اے سائیکالوجسٹ, ریچ ٹو دیٹ پرسن, ٹاک ٹو دیٹ پرسن, ٹیل ہم. اور میں فیملی کو بھی کہوں گی, سوشل سپورٹ کی ایک بات آتی ہے کہ جب یو آر گوئنگ تھرو اے سرٹن پرابلم ان یور لائف, فیملیز پلیز بی ود دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اس کو اس ٹائم پہ سمجھائیں مت. کہتے ہیں کہ
کبھی کبھی انسان کو نا کوئی چاہیے ہوتا ہے صرف سن لینے کے لیے، کوئی سن لے سر بس، لیکچر دینے لگ جاتی ہے اور وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بیٹھ کے بھی کیا کرنا ہے اس کے کوئی پاس. سن لے یار کوئی بس. وہ نہیں ہے. ہمیں آگے سے ان کو کوئی ایڈوائس نہ دو، ان کو کوئی مطلب انہیں کچھ کہو مت، جسٹ لسن ٹو دیٹ پرسن بیکاز دیٹ پرسن ہیز ٹو وینٹ آؤٹ. وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از دی سیپریٹ تھنگ. بٹ دنیا کی چیزیں ہیں نا، تو دنیا کی چیزیں بھی تو ہم نے لوگوں کے سامنے کرنی ہے نا. اس کو سن لو. اف سم ون از ان پین، سن لو. کہتے ہیں کہ مسکرانا ایک صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کریں تو اس کا بھی ثواب ہے. اگر کوئی تکلیف ہے اس کی تکلیف سن لو. اف یو کی ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن، سن لو. بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اب بہت ہی بیوٹیفلی آپ نے ساری چیزوں کو ایک ایکسپلین کیا ہے اور ہمیں سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا. کوئی بھی پرسن آپ کا کوئی کلوز ون ہے یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے، کسی ٹراما سے گزرا ہے، تو پلیز اس کو سجیسٹ ضرور کریں، اس کی بات ایٹ لیسٹ آپ ضرور سنیں اور اس کے بعد اس کو کنسلٹیشن کی طرف ضرور کنونس کریں کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.